اسناد صاحب، ایک ہائیسٹ کورٹ جو ہوتی ہے کنٹری کی، اگر وہ اس پہ سوالیہ نشان لگے یا اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہو یا سوال اٹھ رہے ہوں تو لوگ کس کی طرف دیکھیں گے انصاف کے لیے؟ بیکاز بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا گہرا سایہ ہے جو ابھی بھی چھایا ہوا ہے پوری سپریم کورٹ کے اوپر. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، وہ قاضی فائزہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں انفلوئنس کر رہے ہیں، لیکن وہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ فیلئر سب سے بڑا تو پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ 8 فروری کو اتنا بڑی مینڈیٹ کے بعد یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کیا، اب تو ملاقات کے لیے بھی یعنی ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ملاقات کرتے. نہیں وہ تو صحیح ہے حسنات، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. آپ نے جہاں تک نظام کی بات ہے، وہ میرے خیال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام کو اس وقت جو یہ عطر بھائی کہہ رہے ہیں خطرہ، میرا خیال ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. دن بدن پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو رہی ہے، نظام مضبوط، اسے انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ لیجیٹمیسی مل رہی ہے، اور لوکلی بھی جو حالات بن رہے ہیں وہ فی الحال تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوئی ایسے جس سے کوئی نظام کے لیے مسئلہ ہو. جوڈیشری ہو، سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے بہراول دستہ ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی جماعتیں ہیں. ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا سیاستدان نواز شریف، ان کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. باہر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، میڈیا کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. تو نظام تو میرا خیال ہے کہ اس کو ویسے کوئی اپنی طرف سے سنا، وہ آپ نے بیک اینڈ فورتھ سنا جس کے اندر جسٹس مندوخیل اور جسٹس آپ کے امین الدین سخت آگ بگولا ہوئے، اور حامد خان صاحب اس طرف تھے وکیل، ادھر سے یہ دونوں بات کر رہے تھے جج صاحبان محترم، اینڈ دے ور سو سینسٹیو. کریڈیبلٹی، ساکھ، سوال اٹھانا، ریپریزنٹیشن، ایٹیٹیوڈ، بات کرنے کا لہجہ، سینئرز کو کے اوپر سوال اٹھانا، they were so sensitive. سر کسی کو پتہ ہے باہر باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، وہ ان کو میرا خیال ہے کہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں ان کو یہ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا ہے. وہ بھی جس طرح نظام کی مضبوطی ہے یا جو بھی وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیکس کو دیکھنا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب جس طرح آئینی عدالت بنے گی، اور آئینی عدالت میں اگر ایج جو ریٹائرمنٹ ایج 65 سے 70 ہو جائے تو اس کے بینیفیشری آپ دیکھ لیجیے گا ساری چیزیں. تو اور آئینی عدالت بنے گی تو اس میں کون سے جج جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ کون سے جج جو ہے وہ رہ جائیں گے. اور کئی اگر سب ججز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اوتھ لیں، اور کئی ایسے جج ہیں جن کو اوتھ کے لیے انوائٹ ہی نہیں کیا جائے، تو وہ چیزیں بھی سامنے اب جس طرح منیب بھائی کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نیئر 1-2 مہینے میں آپ دیکھ لیں گے بہت سی چیزیں ہو جائیں. آپ کو لگ رہا ہے عطر صاحب 1-2 مہینے؟ کیونکہ ریزرو سیٹ سے تو متعلق آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی 22 ہو گئیں، صوبائی اسمبلی کی جو ہیں وہ 55 سیٹیں ہیں، سینٹ کا الیکشن متاثر ہو رہا ہے، کے پی کی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گیا. کیا گنڈا پور بحیثیت چیف منسٹر از ہی ان ٹربل عطر صاحب؟ کیا اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری اس نظام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہائی بریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 فیول استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا سیاسی کیپٹل 0 ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ سیاسی لوگ ہیں کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ نظام کو آگے لے کے چل سکیں؟ عوام کے اندر ان کے حوالے سے کیا تاثر ہے ابھی آپ کہیں پہ بھی جا کے پوچھ لیں. دوسری جانب گنڈا پور صاحب کی حکومت یا خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ میرے خیال میں وہاں پہ تو کوئی بھی سیاسی طور پہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی. اگر وہ شروع میں کوئی مزاحمت کر لیتے، گنڈا پور صاحب جب آئے تھے، ان پولیس افسران کے خلاف، ان آروز کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی جن کے اوپر مبینہ طور پہ یہ لوگ خود الزامات لگاتے رہے، وہ ہم نے دیکھا کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ گنڈا پور صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. صرف 20 نشستوں کا فرق رہ جائے گا عطر صاحب. کیا یہ 20 افراد کا اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا امکان نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا پی ٹی آئی کے اندر سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل بکھری ہوئی ہے جماعت. ابھی دیکھیں جس طرح سینٹر میں حکومت بنی ہے وہ کتنی سیٹوں کی فرق تھا اور کس طرح حکومت بن گئی. تو اگر خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بنانا چاہے تو وہ بنا لے، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا. اس صوبے کا ایک خاص مزاج ہے. دیکھیں وہاں پہ شورش بھی ہے، وہاں پہ دیگر مسائل بھی ہیں، دہشت گردی کے مسائل بھی ہیں. تو ایک ایسا صوبہ جہاں پہ مزاج بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، 70-80% عوام ایک لیڈر کے ساتھ ہے، کیا آپ ان کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے؟ گنڈا پور کی حکومت اس نظام کی گارنٹی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ گنڈا پور صاحب کی حکومت کو فارغ کیا جائے گا. وہ حکومت دی اس لیے کی گئی ہے کہ آپ کا وہ وینٹ نکلتا رہے، غصہ نکلتا رہے. تو یہ ایک پولیٹیکل انالیسز ہے. اٹ سیمز ڈاٹ آن. خبر کیا ہے سر؟ از ہی گوئنگ؟ از ہی اسٹیئنگ؟ ول ہی بی کٹ ٹو سائز؟ ول ہی بی ریمائنڈڈ؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب ہم ایک تو گنڈا پور صاحب کی نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی بنتی ہے. وہ جہاں انہوں نے حاضری دینی ہوتی ہے وہاں بہت
وہ بڑا اچھا وہ نہیں چاہیں گے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتے ہیں نا تو آپ اپنا جو بے شک کوئی بھی ایک کو آپ کے مخالف بھی ہو آپ اس کو کمزور کرتے ہیں, اس کو ایلیمنیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں تو تحریک انصاف کی حکومت فردر کمزور ہو, سبجیکٹ ٹو اے تھریٹ ہو, ایک ڈینگلنگ سورڈ کے طور پر کچھ چیزیں پھرتی رہیں اوپر, وہ زیادہ موضوع ہے. اور یہ میں اس سے ایگری کروں گا جو اطہر صاحب کا تجزیہ ہے. دیکھیے ایک نیا چیپٹر کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گنڈا پور صاحب نے کوئی صوبہ خدا نخواستہ وہ پاکستان سے علیحدہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ وفاق کا حصہ ہے, مطلب اسی اکائی ہے وفاق کی, اور وہ جو صوبے کے کاروبار ہے وہ بھی چلا رہے ہیں, سب کچھ ہے. باقی گنڈا پور صاحب کا جو گورننس سٹائل ہے وہ جتنا مرضی پور ہو یا جتنا مرضی اچھا ہو, ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ کیا گنڈا پور صاحب ایک لومنگ تھریٹ ہے فار اینی ون ان دی گورنمنٹ؟ وفاقی حکومت کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تھریٹ پوز کر رہے ہیں؟ دی آنسر از نو. سو کوئی ضرورت نہیں ہے نا ایک نیا چیپٹر آل ٹوگیدر. ہاں آئی ول بی سرپرائزڈ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, انلیس کہ the stakes are really high اور واقعی گنڈا پور صاحب کی جگہ کوئی اور سوٹیبل شخص کو لانا ہے یا کسی اور کو راضی کرنا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن خبر تو کم از کم اس حد تک یہی ہے کہ ان کی کمزوری فردر ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی ان ورچوئل سینس میں بھی, لیکن شاید ان کو ایلیمنیٹ کرنا سیاسی طور پر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی اس وقت بات لگ رہی ہے. اور دوسری ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا ایک انٹرنل فیکٹر ہے, اور اب سے کافی عرصہ پہلے چاہے یورپی ممالک ہوں, خاص طور پر امریکہ, عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آلریڈی بتائی گئی ہیں. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سیڈ پارٹ از کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت زیادہ اب یہ ریٹرک سے باہر جا کے, میں آپ کو انفارمیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے اتنی امیدیں تھیں وہاں سے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا گیا امریکن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہ بھئی ان سے بات کریں یا ان کو باہر نکالیں یا ان سے یہ کر دیں وہ کر دیں, کچھ بھی نہیں کیا گیا. سو دس ہیز ایکچولی allow me to say further reduced the space for Pakistan Tehreek Insaf, which has come as a surprise to me also, because جتنے high stakes تھے ان کے اور انہوں نے جتنا باتیں کہی ہوئی تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سو اس وقت تحریک انصاف کے لیے جو واحد رستہ ہے وہ سیاسی رستہ ہے. وہ اس کو کتنی عقل مندی سے نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے, because on the other side what we see is کہ بہت زیادہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور اسی طاقت کی وجہ سے ایک مضبوط حکومت, بے شک اس کا سیاسی بیانیہ کمزور ہے یا نہیں ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از دا گورنمنٹ ان پلیس, اور وہ چل رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے. تو یہ